अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। बल्ले का बिलाखिर फैसला हो गया, मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। इमरान खान का जेल से आर्मी चीफ और काजी को पैगाम। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घर पर हमला और फिर उसके बाद अगवा, घर वालों पर तशद्दुद और कागजात चोरी कर लिए गए। हमले की वीडियो भी सामने आ गई है, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर व्यूअर्स आपको बताएं कि काजी साहब के दलाइल का दूसरा दिन, कप्तान का बल्ला हथियाने की कोशिश और अनोखे सवालात। और फिर उसके बाद हुआ काजी साहब पर हमला। यह हमला किस नौयत का था, इसकी कहानी भी आपको सुनाएंगे। और फिर इमरान खान का प्लान बी असल में क्या है, बल्ला नहीं तो बल्लेबाज। और एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है पाकिस्तान में, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन से बाहर हो गई है, ये माजरा क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि खान साहब ने जेल से एक पैगाम दिया पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और फिर पाकिस्तान की आवाम को। आज की ये जो मुलाकात थी और ये जो पैगाम था, खास बात यह है कि वो सहाफ़ी जो खान साहब को मिलने जाते हैं, इनकी तादाद निस्बतन कम होती है, लेकिन आज सहाफ़ी ज़्यादा तादाद में खान साहब से मिले हैं। खान साहब ने जो पैगाम दिया उसमें एक तो इलेक्शन कैंपेन के हवाले से जो लोग तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, ये उनके लिए था कि हमारी इलेक्शन कैंपेन का स्लोगन गुलामी नामंजूर होगा। ये वो नारा है जो खान साहब ने तकरीबन 1.5 बरस पहले लगाया, उस वक्त जब अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत को पाकिस्तान में गिराया। बहुत सारे बयानात इस पे मौजूद हैं जिसमें खान साहब ये कहते रहे कि अंदर से बहुत सारे ऐसे हैंडलर्स थे जिन्होंने अमेरिका के अज़ाइम को पाए तकमील तक पहुंचाया। और उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उनका बाकायदा तौर पर नाम लिया गया। खान साहब ने ये जो स्लोगन जिसका जिक्र किया कि गुलामी नामंजूर है, तो इसकी एक हिस्ट्री है। और अब इसी स्लोगन के जरिए खान साहब इंतखाबात में जा रहे हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि हमारी अंडर 16 को भी नहीं खेलने दिया जा रहा। अब वो इसकी एक बाकायदा एक हिस्ट्री है, क्योंकि जो सेकंड टियर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आपने उसको क्या किया, आपने उसको या तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा ली या फिर उनको आपने सियासत से किनारा कश करवा दिया ताकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बैकबोन थी उसे तोड़ दिया जाए। फिर खान साहब ने एक नई टीम तैयार की और ये एक अंडर 16 यानी अगर देखा जाए तो जो हैवी वेट्स थे उनके मुकाबले में एक कमज़ोर टीम थी। लेकिन चूंकि वोट इमरान खान का है और बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ भी है कि खंबे का निशाना आप रख लें, और इसी बुनियाद के ऊपर खान साहब ये समझते हैं कि वोट चूंकि मकबूलियत का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो सर्वेस बताते हैं और पाकिस्तान की आवाम जो बताती है कि वोट इमरान खान का है, तो इस बुनियाद पर अगर अंडर 16 टीम भी आ गई तो ये इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अदालती हुक्म के बावजूद टिकटों पर मुशावरत नहीं करने दी गई, ये भी इमरान खान ने कहा, क्योंकि व्यूअर्स बाकायदा तौर पर इजाज़तनामा हासिल किया गया अदालत की तरफ से। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को था ना कि एक कम्युनिकेशन गैप है। आपने टिकटों की तकसीम का फैसला करना है लेकिन आपको वक्त नहीं दिया जाता, तो फिर फैसला कैसे होगा। दूसरी तरफ हुजरा शरीफ से जाती उमरा में जो बनाया गया, नवाज शरीफ साहब बाहर नहीं आ रहे और वहां पर रोजाना की बुनियाद पर एक एक नशिस्त के ऊपर बाकायदा वक्त जो है वो लगाया जा रहा है कि किसको टिकट जारी करने, और फैसला नहीं हो पा रहा। खान साहब आधे घंटे में, 1.5 घंटे में ये किस तरह मुमकिन था कि सीटों का फैसला कर सकते। और फिर जो कुछ खान साहब ये भी कहते हैं कि मेरे साथ ये सब करके एक मिसाल कायम की जा रही है। नवाज शरीफ को अच्छी तरह जानता हूं, वो 2 एम्पायर्स के बगैर मैच नहीं खेलता। नवाज शरीफ लंदन प्लान के तहत गारंटी लेकर पाकिस्तान आया। नवाज शरीफ तस्दीक शुदा मनी लॉन्ड्रर है। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की केसेस को कोई पूछता नहीं है। आपने देख लिया होगा कि हालात पाकिस्तान के अंदर क्या हैं। वो तोशा खाना जिसमें गाड़ियां ली गई, उसका क्या हशर नशर किया गया, उस वक्त कोई आपको ऑफिस बॉय नहीं मिलेगा कि जो आकर बताता कि गाड़ी जो ली गई और कहां पर मौजूद है। अब तो मुझे लगता है कि वो गाड़ियां जो ली गई होंगी उनका जंग लग के कहीं ना कहीं वो कबाड़ में शायद इन लोगों ने बेच ना दी हों, लेकिन वो केस आगे नहीं चल पाया। इमरान खान का केस जो है वो रोजाना की बुनियाद पर और तेजी से लोग अपना वीकेंड बर्बाद करके बकौल उनके वो बैठे हुए हैं। शेख रशीद साहब के हवाले से भी एक सवाल हुआ
تو اس کے اوپر خان صاحب نے ایک بڑا واضح موقف جو ہے وہ ان کی پارٹی نے اپنایا کہ جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پریس کانفرنس کی ہے انہیں کسی صورت بھی ٹکٹ جو ہے وہ جاری نہیں کیا جائے گا۔ امتیاز عالم صاحب کے حوالے سے یہ سوال ضرور ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے اس شخص کو جس نے ماضی میں آپ کے خلاف بہت ساری ٹویٹس کی، پی ٹی آئی کے خلاف بہت باتیں کرتا رہا، آپ نے اسے کس بنیاد کے اوپر ٹکٹ جو ہے وہ جاری کیا؟ بہت سارے ورکرز جنہوں نے ماریں کھائی، جو جیلوں کے اندر ہیں، جن کا یہ حق بنتا تھا لیکن انہیں اس حق سے محروم رکھا گیا۔ اب سوال ایک یہ بھی ہوا کہ خان صاحب کیا آپ مذاکرات کریں گے؟ اس پر انہوں نے کہا جی کہ 18 ماہ قبل کہا تھا کہ مذاکرات کریں، لیکن اب کس سے مذاکرات کروں اور کیوں کروں؟ ایک ہی بات پر مذاکرات ہو سکتے ہیں کہ ملک کے اندر صاف اور شفاف انتخابات ہوں۔ اور ججز کے استعفے کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تشویشناک ہے، کیونکہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے جو استعفیٰ دیا، اس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے اور ہمیں کس قسم کا جو ہے وہ ریلیف دیا جاتا ہے۔ اب بلے کے نشان کے بارے میں بھی ایک سوال ان سے کیا گیا اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کیس چونکہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، ہم سے بلے کا نشان اس لیے لیا تاکہ ہماری پارٹی توڑی جا سکے اور الیکشن نہ لڑ سکے، جو مرضی یہ کر لیں، میں آخری بول تک لڑوں گا۔ اور جنرل باجوہ کے بارے میں بھی جی ایک سوال ہوا اور اس پر خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ بار بار جنرل باجوہ کا نام لیتے ہیں، کیا فیض حمید کو بھی اپنا ملزم سمجھتے ہیں؟ اس کا انہوں نے جواب دیا کہ فوج سیاسی جماعت نہیں ہے، آرڈر اوپر سے آتا ہے، ایک آدمی کا فیصلہ کرنا بنتا نہیں ہے اور ایک شخص جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا، یعنی آرمی چیف جو باتیں کہے گا آپ کو ریفلیکشن نظر آئے گی ان تمام فیصلوں کے اندر، اور اس کا باقاعدہ جنرل فیض کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جوڑا گیا۔ اب خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کے حوالے سے جو سوال ان سے کیا گیا اس پر ان کا یہ جواب تھا کہ کسی غیر ملکی سفیر یا پھر اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کا میرا رابطہ نہیں ہوا سال 2018 میں۔ اور یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جو عمران خان صاحب کی طرف سے اٹھایا گیا کہ سال 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سازش ہوئی اور سال 2018 میں ہماری نشستیں کم کر کے ہمیں پھنسایا گیا۔ 2018 میں 15 نشستیں 3000 ووٹوں کے کم مارجن سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہارتے ہیں اور اس وقت آر ٹی ایس کو بٹھا دیا گیا۔ اور پھر جو باقی لوگ جنہیں ایم کیو ایم کی شکل میں آپ نے انجیکٹ کرنا تھا پاکستان تحریک انصاف کے کولیشن کے اندر، جنہیں آپ کنٹرول کر سکیں اور جب وقت پڑے تو آپ اس حکومت کو بھی گرا سکتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوتا؟ پھر آرٹیکل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں ڈکٹیٹ کرواتا تھا اپنے تمام وکلا کو، اور پھر انہوں نے جا کر اس آرٹیکل کو لکھا اور بہت ساری باتیں جو ہے ان کے وی لاگ سے جو ہیں وہ لی گئی، کیونکہ جیل سے باہر کسی قسم کی چیز یعنی کوئی کاغذ بھی جو ہے وہ نہیں لایا جا سکتا۔ ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت جاری ہے۔ جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر جو نیوز فلیش اس وقت ہو رہی ہے، عام انتخابات میں امیدواروں کو جو نشان الاٹ کرنے کا جو معاملہ تھا وہ اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابھی تک کسی قسم کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں دیا۔ اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو انوکھے قاضی صاحب نے وہاں پر بیٹھ کے جو سوالات کیے، صبح 10 بجے سے پاکستان تحریک انصاف کے بلے کی کیس کی سماعت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جاری ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب غیر ضروری بحث میں وکلا کو الجھا رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر جو ہیں ان کے دلائل بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے اور ٹو دا پوائنٹ انہوں نے دلائل دیے، جس میں یہ کیس اگر کہا جائے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جیت گئی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ قاضی صاحب اس پہ کیا فیصلہ دیتے ہیں یہ ان کے دلائل کی روشنی میں آپ خود جو ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قاضی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کے آئین میں لکھا ہے کہ بلا مقابلہ بھی تو ووٹ ڈالنا پڑتا ہے، آپ ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک آدمی کہہ دے کہ یہ پینل وہ پینل، یہ جمہوریت تو نہیں ہوتی۔ سیکرٹری جنرل بھی ایسے ہی آ گئے، چیئرمین بھی ایسے ہی آ گئے، بورڈ بھی ایسے ہی آ گیا۔ یہ الیکشن ہے یا سلیکشن یا کیا ہے؟ آپ کیوں نہیں الیکشن کرواتے؟ مسئلہ آخر کیا ہے؟ علی ظفر صاحب نے اس کا جواب دیا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں، اور یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت کس قسم کا ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں دوسری طرف سے، اور کس طرح پاکستان کی سب سے بڑی عدالت فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ علی ظفر صاحب یہ جواب دیتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز میں نواز شریف، مریم نواز بلا مقابلہ منتخب ہوئے، اور جس پر چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ذرا غور فرمائیے، وہ کیا کہتے ہیں کہ بڑی بڑی ہستیاں تو بلا مقابلہ آ جاتی ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی ہستیاں ہیں اور یہ لوگ کون ہیں، اور اس پر
جواب علی ظفر صاحب نے کیا دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہوا تھا، پھر وہ خاموش ہو گئے۔ تو بلا مقابلہ پاکستان کے اندر بہت سارے الیکشنز کے اندر ہم نے جو مین الیکشن ہے اس میں بھی دیکھا کہ یہ جو سیٹ ہے نا ٹیکسلا کی، جہاں پر غلام سرور صاحب کے مقابلے میں کسی کو نہیں اتارا گیا، یعنی جو بڑی جماعت ہے، باقی تو کوئی نہ کوئی ہوگا، تو کیا وہ بلا مقابلہ منتخب نہیں ہوں گے؟ بلا مقابلہ منتخب ہوں گے۔ تو پھر یہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ بلا مقابلہ کسی کا انتخاب نہیں ہو سکتا؟ کل کو گوہر صاحب، یہ ان کے ریمارکس ہیں جو وہ کہہ رہے تھے کہ کل کو گوہر صاحب وزیر اعظم منتخب ہو جاتے ہیں تو کیا آپ کی پارٹی میں لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیا کریں گے؟ بیرسٹر گوہر ہی کیوں چیئرمین منتخب ہوئے؟ علی ظفر یا پھر حامد خان کافی سینئرز ہیں، وہ کیوں منتخب نہیں ہوئے؟ اس کا بھی ایک تذکرہ جو ہے وہ کیا گیا۔ پھر اس کے اوپر نا انہوں نے ایک اور کام کیا۔ قاضی صاحب اس عمر کے اس حصے میں وہ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ حامد خان، اس کا کیس سے کیا تعلق ہے کہ پارٹی چیئرمین بننے کا زیادہ حق آپ کا تھا یا بیرسٹر گوہر کا؟ یعنی یہ بھی ایک سوال جو ہے نون لیگ والے کر رہے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کے اوپر حامد خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں، اس کا کیس سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ جناب آپ نے الیکشن لڑا، تو انہوں نے کہا کہ اس کیس میں اس کا کیا تعلق ہے، اور میں عمر کے اس حصے میں الیکشن جو ہے نہیں لڑ سکتا، میری اپنی مجبوری ہیں۔ پھر عجیب منطق کے ساتھ بھی یہ پوچھا گیا کہ عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو نامزد کیا تھا، چونکہ کل کو عمران خان باہر آ کر کہیں کہ میری مرضی سے تو کچھ نہیں ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ مسئلے خود حل نہیں کرتے، پھر عدالتوں میں آ جاتے ہیں، اس طرح تو آپ عاملیت کی جانب جا رہے ہیں۔ پرانے لوگوں کو ساتھ رکھیں تو مسئلے نہیں ہوتے۔ اچھا، اب یہ پارٹی کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس کو ساتھ رکھیں کس کو نہ رکھیں۔ نون لیگ کے اندر بھی تو بہت ساری ایسی ایگزامپلز موجود ہیں۔ 30 سال کا کہ ایک دوستانہ تھا شاہد خاقہ نباسی کا، دانیال عزیز کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا، بہت سارے ایسے نام ہیں جن کو ٹکٹ نہیں دیا، تو پھر اس کے اوپر کیا کوئی جج اپنی کرسی پر بیٹھ کر یہ بات کرے گا؟ قطع نہیں کر سکتا۔ بغیر انتخاب کے بڑے لوگ آ جائیں تو بڑے فیصلے بھی کریں، IMF سے معاہدہ بھی ہو سکتا ہے، کرنا پڑے، لوگ اپنے منتخب افراد کو جانتے تو ہوں، یہ بات کہی گئی قاضی صاحب کی طرف سے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان کی عوام، یہ پارٹی کا اپنا مسئلہ تھا نا کہ کن لوگوں کو آپ لے کر آ رہے ہیں اور کس کی کیا کرائٹیریا آپ نے سیٹ کیا۔ یہاں پر تو پوری کی پوری جمہوریت جو ہے وارنٹ جمہوریت ہے۔ آپ الیکشن سے پہلے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، کیا کسی کے پاس کوئی منطق ہے؟ اور پھر جو قانون پاکستان کا ہے نا، جس کو میں ہمیشہ تنقید کرتا ہوں، پارلیمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے جی کہ آپ نے ووٹ دیا MQM کو، آپ نے ووٹ دیا نون لیگ کو، لیکن کل کو نون لیگ جا کے MQM کے ساتھ اتحاد کر لے اور ایک حکومت بنا لے، تو کیا وہ جماعت جس کو آپ نے ووٹ دیا، جو آپ سمجھتے تھے کہ آپ کی نمائندگی کر سکتی ہے، لیکن مرکز میں وہ کوئی اور نمائندگی کر رہا ہے، اور آپ نے نون لیگ کو ووٹ نہیں دیا تھا، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا، اور کل کو تحریک انصاف والا اٹھ کر ایک کولیشن گورنمنٹ بنا لے، تو یہ تمام چیزیں جس جمہوریت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو قاضی صاحب کو شاید یہ سوچنا پڑے گا۔ پھر علی ظفر صاحب، اور میں آپ کو ویورز یہ بات بتا دوں کہ آج ہم نے پاکستان میں عدالت اور انصاف کا جنازہ نکلتے ہوئے دیکھا، اور اس کی امامت جو ہے وہ قاضی صاحب نے کی ہے۔ دلائل علی ظفر صاحب کے، جس کے اوپر کافی زیادہ بات اس وقت ہو رہی ہے کہ یہ دلائل اور اس کے بعد کیس جو ہے ختم ہو گیا، بلے کے نشان کا فیصلہ ہو گیا۔ ایک سیاسی جماعت صرف انتخابی نشان کی موجودگی میں مخصوص نشستوں کے لیے اپلائی کر سکتی ہے۔ پورے پاکستان میں 217 مخصوص نشستیں ہیں، ایک ہی جھٹکے میں آپ ایک پارٹی کو 217 نشستوں سے محروم کر رہے ہیں۔ جب چیف جسٹس پھنس گئے، جسٹس مسرت ہلالی نے یہ کہا کہ آپ کے اپنے چیئرمین کا بیان ہے کہ کئی بار اخباروں میں آ چکا کہ کوئی بھی انتخابی نشان دے دیں۔ علی ظفر بولے کہ جناب ٹھیک ہے، ہم یہ اپنی درخواست جو ہے واپس لیتے ہیں، آپ ہمیں کوئی بھی انتخابی نشان جو دے دیں، آپ ابھی الیکشن کمیشن کو کہہ دیں ہم کوئی بھی نشان لے لیں گے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے چیف جسٹس نے بات کو گھما دیا۔ میں نے یہ جو تھمبنیل پہ لکھا ہے نا کہ بلے کا فیصلہ ہو گیا، تو بلے کا فیصلہ جی یہ ہوا ہے کہ وقت وہاں پہ ختم ہو گیا، اور قاضی صاحب جو ہے ابھی مخدوم علی خان صاحب کے جو الیکشن کمیشن کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، ایک بڑا نام وکالت کی دنیا میں، وہ الیکشن کمیشن ایک پرائیویٹ وکیل کرتا ہے، کس حیثیت میں اور کون کر کے دے رہا ہے، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اور ویورز، بلے کا فیصلہ ہو گیا، اب یہ بلہ نہیں ملے گا کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، اور اب سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ دیکھنا ہوگا کہ وہ فیصلہ دیتی ہے کہ بلہ بحال کیا جائے، اور اگر فیصلہ دے دیا گیا تو الیکشن کمیشن کہے گا جناب اب تو بہت دیر ہو گئی، تو اس فیصلے کے خلاف بھی دوبارہ سے آپ کو دروازہ جو ہے سپریم کورٹ پاکستان کا کھٹکھٹانا پڑے گا۔ کیا انتخابات شفاف تھے؟
یہ سوال بھی اٹھایا گیا. کچھ واضح تھا کہ کون الیکشن لڑ سکتا ہے کون نہیں. آپ لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں, اپنے ارکان کو بھی تو لیول پلینگ فیلڈ دینی ہوگی. الیکشن کمیشن نے از خود تو کارروائی نہیں کی, شکایات ملنے پر کارروائی جو ہے وہ کی گئی. اب انتخابی نشان کیا ہوتا ہے اچھے سے معلوم ہے, مسلم لیگ نے بھی ایسا ہی وقت دیکھا, لیکن اس وقت حکومت میں کون تھا یہ بھی دیکھنا ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ وکیل جج نہیں ہے, یہ جج ہیں, بلکہ وکیل بھی نہیں, یہ جج ہیں نون لیگ کے. اور کوئی بدلہ نہیں لیتا کہ یار ان کے ساتھ بھی تو یہ ہوا تھا نا, اس وقت بھی تو دیکھو نا کہ حکومت کس کی تھی. اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اصل میں نام فوج ہے, یعنی قاضی نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی بے قصور قرار دے دیا ہے. قاضی عیسیٰ صاحب اور نیاز اللہ نیازی صاحب کی نا ایک جھڑپ ہوئی ہے, اور جو میں نے لکھا نا کہ یہ حملہ ہی تھا جی. کیسے ہوا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سماعت کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے چیف الیکشن کمشنر نیاز اللہ نیازی کہہ رہے تھے کہ ٹیکنیکل باتوں کا میں جواب دے دیتا ہوں, لیکن انہیں جواب نہیں دینے دیا گیا. اس پر نیاز اللہ نیازی صاحب غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب نیاز اللہ نیازی کب پارٹی آپ نے جوائن کی, یہ سوال نیاز اللہ نیازی سے جو ہے وہ کیا گیا. تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ 2009 میں. غور کیجئے گا کہ قاضی صاحب کس طرح اس کیس کو چلا رہے ہیں. کب پارٹی جوائن کی؟ 2009 میں. قاضی صاحب نے کہا کہ جب آپ ان جیسے لوگوں کو لاتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے. اب یہ فیصلہ بھی قاضی صاحب کریں گے کہ کن جیسے. نیاز اللہ نیازی صاحب کو یہ سن کر بہت زیادہ غصہ آیا, اور انہوں نے کہا کہ جی 2009 سے میں نے پارٹی میں موجود ہوں, کوئی نیا نہیں ہوں. پھر نیاز اللہ نیازی رکے نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ میرا بیٹا آپ کے پاس لا آفیسر کے انٹرویو کے لیے آیا اور آپ نے اس سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے متعلق جو ہیں وہ سوالات کیے. میں ایڈوکیٹ جنرل تھا تو میں 3 سال آپ کے سامنے پیش ہوتا رہا, ٹھیک سلوک نہیں کیا گیا. قاضی صاحب اس پر بھی غصے میں آ گئے, تو انہوں نے کہا کہ بس جی پھر یہی کیس ختم ہو جاتا ہے, اور انہوں نے پھر وقفہ کیا اور اٹھ کر چلے گئے. بات انہوں نے نہیں کی. علی ظفر صاحب کے دلائل جو ہیں یہ اہمیت ان کی اس لیے بھی تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ نہ تو آئین اور نہ ہی الیکشن ایکٹ الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی الیکشن کے جائزے کی اجازت دیتے ہیں. انتخابی نشان انٹرا پارٹی انتخابات کی وجہ سے نہیں روکا جا سکتا. آرٹیکل 17 2 طرح کی سیاسی جماعتیں بنانے کا اختیار دیتا ہے. سپریم کورٹ بھی آرٹیکل 17(2) کی تفصیلی تشریح کر چکی ہے. انتخابات ایک انتخابی نشان کے ساتھ لڑنا سیاسی جماعت کے حقوق میں شامل ہے. اب ویورز اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس پارٹی انتخابات کے جائزے کا کوئی اختیار نہیں ہے. چیف جسٹس اس پر بولتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو فنڈنگ کا جائزہ لینے کا بھی اختیار نہیں. وکیل علی ظفر نے کہا کہ فنڈنگ کا معاملہ مختلف ہے, اس کی اسکروٹنی الیکشن کمیشن کر سکتا ہے. الیکشن کمیشن عدالت نہیں جو شفاف ٹرائل کا حق دے سکے. الیکشن کمیشن میں کوئی ٹرائل ہوا ہی نہیں. پاکستان تحریک انصاف کہ کسی رکن نے انٹرا پارٹی انتخابات چیلنج نہیں کیے. انٹرا پارٹی انتخابات صرف سول کورٹ میں ہی چیلنج ہو سکتے ہیں, یہ نقطہ آپ نے یاد رکھنا ہے. لیکن یہاں پر معاملات ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں گئے چونکہ اس فیصلے کے خلاف, اور جب تک سول کورٹ میں جا کر کوئی درخواست نہیں کرتا کہ جناب دیکھیں مجھے موقع نہیں ملا, آپ اس معاملے کو ڈائریکٹ جو ہے وہ کسی الیکشن کمیشن اور پھر دوسری کسی عدالت میں اس طرح نہیں لے کے جا سکتے. الیکشن کمیشن کے پاس سو موٹو اختیار نہیں کہ خود فیصلہ بھی کرے اور اپیلیں بھی. انٹرا پارٹی انتخابات جماعت کے آئین کے مطابق کرائے گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے پہلے 2022 میں انٹرا پارٹی انتخابات کرائے جو الیکشن کمیشن نے تسلیم نہیں کیے. الیکشن کمیشن نے 20 دن میں انتخابات کرانے کا حکم دیا. خدشہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو موقع جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا. اب الیکشن کمیشن نے اپنے 32 سوالات بھیجے جن کا تحریری جواب جو ہے وہ دے دیا گیا. جواب ملنے کے بعد الیکشن کمیشن نے پارٹی انتخابات کالعدم قرار دے کر انتخابی نشان جو ہے واپس لے لیا. ویورز آپ کو بتا دیں کہ الیکشن کمیشن کے حکم نامے میں تسلیم شدہ ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے تھے. الیکشن کمیشن نے فیصلے میں کسی بے ضابطگی کا ذکر نہیں کیا. الیکشن کمیشن نے فیصلے کی جو وجوہات دی وہ عجیب ہیں. الیکشن کمیشن نے انتخابات کو درست کہا, چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی غلط قرار دی, اور پھر الیکشن کمشنر نے کہا کہ تعیناتی درست نہیں اس لیے انتخابات تسلیم کریں گے اور نہ ہی آپ کو نشان جو ہے وہ دیا جائے گا. اس وقت جب ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو دوسری طرف سپریم کورٹ پاکستان کی سماعت جاری ہے, یعنی یہ معاملہ ابھی بھی سپریم کورٹ کے مرہون منت ہے اور لٹکا ہوا ہے. اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ یہ معاملہ ہے, واقعہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے گھر پر حملے کا. گھر والوں پر تشدد بھی کیا گیا اور پھر انتہائی اہم کاغذات چوری کر لیے گئے ہیں. بلے کی کیس کی سماعت کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان عدالت کو بتاتے ہیں کہ ان کے گھر پر
4 पुलिस के डाले आए और उन्होंने हमला किया। बैरिस्टर गौहर ने अदालत में वापस आए तो चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि गौहर साहब क्या पोजीशन है। बैरिस्टर गौहर बोले कि हालात बहुत संगीन हैं। बैरिस्टर गौहर बोले कि 4 डालों में मेरे घर पर हमला किया गया, बच्चों को मारा गया। बैरिस्टर गौहर ने अदालत को बताया कि अब तो हद से भी तजावज़ मामला जो है हो गया है। चीफ जस्टिस ने इस पर जवाब दिया कि हम SHO तो नहीं है, लेकिन इस पर बात कर लेते हैं। बैरिस्टर गौहर ने फिर मीडिया को अपने घर बुलाया, उन्हें सारे सबूत दिखाए कि बच्चों के कपड़े भी फटे हुए थे। उन्होंने कहा कि मेरी मिसेस को भी मारा गया है। वक्फे के बाद IG इस्लामाबाद अदालत में पेश होते हैं और अदालत में उन्होंने पेश होकर ये कहा कि जनाब एक इश्तिहारी की तलाश थी, मुझे नहीं पता कि इश्तिहारी कौन है। जब उनसे सवाल किया गया IG इस्लामाबाद को किस इश्तिहारी की थाना कोसार में जो ये मतलूब था मालूम ही नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं होता, एक बाकायदा जो इश्तिहारी होते हैं इनकी लिस्ट बनकर हर थाने के अंदर मौजूद होती है और जब भी कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है, ये कैसे मुमकिन है कि उस थाने का जो करता धरता है SHO, फिर उसके ऊपर SP है, ASP है, फिर उससे भी नीचे DSP हैं, फिर SSP हैं और उन किसी को ये मालूम ना हो कि किस इश्तिहारी के लिए इन्होंने छापा मारा था। फिर हुआ ये जी कि IG साहब को हुक्म दिया गया है कि आप जाएं और जाकर आपने एक तो पता करें। फिर पता ये चला जी कि घर गलत में वो घुस गए थे, असल में कोई और घर था। अब सवाल पता है क्या है, अगर ये मामला बरतानिया में हुआ ना, यहाँ पे आप किसी को घूरी कराते हैं ना, तो उसके ऊपर भी 6 माह की सज़ा लोगों को यहाँ पर मिली है। ट्रेन में बैठे हुए थे, सामने किसी को आपने ज़रा घूर के देखा तो वो चला गया, वो सज़ा हो गई। अब आपने बच्चों के कपड़े फाड़े, आपने मिसेस को मारा, आपने तोड़फोड़ की, क्या इसके ऊपर कोई FIR होगी? नहीं होगी। तो जनाब ये है आपका पाकिस्तान और ये है काजी की अदालत, जिसमें बता तो दिया गया होगा कि जनाब गलती से हो गया, लेकिन क्या कार्रवाई होगी कोई किसी को मालूम नहीं है। और व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का प्लान B जो सामने आ गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बल्ले के हवाले से फैसला महफूज कर लिया गया है और अब कुछ ही देर बाद ये फैसला जो है सुना दिया जाएगा। मैं इसमें एडिशन कर दूंगा अगली वीडियो में कि क्या फैसला है और फिर इसके हम मुहरकात और असरात पर भी बात करेंगे। लेकिन प्लान B क्या था? प्लान B के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक इंसाफ नजरियाती के नाम से उम्मीदवारों को टिकट जमा करवाने की हिदायत कर दी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी और सूबाई असम्बली पर 2-2 उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी किए। एक टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के नाम से जारी किए गए। 2 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को 2 लिफाफे भेजे गए। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, दूसरा लिफाफा ना खोलने का कहा गया था। रात गए उम्मीदवारों को कॉल की गई कि अब दूसरा लिफाफा खोलें और जो टिकट है उसे जमा करवा दें RO ऑफिस में। दूसरे लिफाफे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट थे। शोएब शाहीन ने भी इस बात की तस्दीक की, अख्तर इकबाल डार ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि हमारी तहरीक इंसाफ से बात जो है वो हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन हैं जी अख्तर इकबाल डार साहब। ये PTI के बानी अराकीन में शामिल थे। उन्होंने 2012 में कुछ ज़ाती नाराज़गियों की वजह से अपनी अलग पार्टी जो थी वो बना ली थी। अब अख्तर इकबाल का एक U-टर्न भी जी सामने आ गया। इस सब के बाद अचानक ही अख्तर इकबाल डार का बयान चला, जिसमें कहा गया कि PTI नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा कि PTI की मौजूदा टीम में सब करप्ट हैं, मैं उनसे बात नहीं कर सकता, बानी PTI के हवाले से कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये सब करप्ट हैं। फिर अख्तर इकबाल डार का नंबर भी बंद हो गया। वो अख्तर इकबाल डार जो कुछ घंटे तक अपनी बात पर कायम थे कि हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात हुई, उन्होंने अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ामात लगाए और इसके बाद उनका फ़ोन नंबर जो है बंद कर दिया गया और कुछ इतलात के मुताबिक वो गायब हुए हैं और उनका फ़ोन, उनका कोई वीडियो पैगाम, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करने जा रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर ना इलेक्शन कमीशन का एक रद्दमल भी आया और मैं आपको इस रद्दमल से पहले एक बात बता दूं कि ये मुमकिन नहीं है कि अगर आपकी बात ना हुई हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना बड़ा रिस्क ले कि आपको 2 लिफाफे भेजे और एक में नजरियाती हो और एक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। तो अब इस पे जो रिएक्शन आया वो भी आपको बता देते हैं। एक नोटिफिकेशन जारी किया जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और जारी नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि अक्सर उम्मीदवारों की जानिब से दरखास्तें मौसूल हुई हैं। इन दरखास्तों के जरिए से इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया जा रहा है। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को धोखा देकर कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। कोई इंतखाबी निशान किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को ना दिया जाए। जो उम्मीदवार किसी और जमात का मेंबर हो और दूसरी जमात का निशान मांगे वो ना दिया जाए। ROs ऐसे किसी उम्मीदवार को दूसरा इंतखाबी निशान ना दें। इलेक्शन एक्ट के तहत उम्मीदवार अपनी पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट देता है।
ایک شخص ایک وقت میں ایک سے زیادہ پارٹیوں کا رکن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. پھر پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کا مطلب ہوا جی کہ الیکشن سے باہر ہو جائے گی. ایک دلیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اگر یہ اصول دیکھا جائے تو پھر پیپلز پارٹی بھی الیکشن سے باہر ہوتی ہے. چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین بلاول بھٹو ہے. ٹکٹ جاری پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے ہوتے ہیں جن کا انتخابی نشان تیر ہے اور اس پر الیکشن لڑا جاتا ہے. پی ٹی آئی امیدواروں کے ٹکٹ کھینچے جانے کے بھی یہ واقعات سامنے آئے ہیں. پہلے کاغذات چھینے گئے تھے لیکن اب خبر یہ آئی ہے کہ امیدواروں کے جو نظریاتی کی ٹکٹیں چھیننے کی خبریں بھی آئی ہیں. اسلام آباد سے راجہ بشارت صاحب کی ٹکٹ چھیننے کی ایک ویڈیو سامنے آئی اور وہ شخص بھاگ رہا ہے. پیچھے جو شخصیت جنہوں نے اسے ریکارڈ کیا وہ بھی بھاگتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ یہ فائل تم کہاں لے کر جا رہے ہو, تو وہ اپنے فائل کو چھپا لیتا ہے, دبوچ لیتا ہے. تو یہ کسی کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ شاید انصاف واقعی اندھا ہوتا ہے, قانون اندھا تھا لیکن یہاں پر انصاف بھی اندھا ہے جسے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. ویورز, خبر آپ کو یہ دے دیں کہ اس وقت فیصلہ محفوظ ہو چکا جو کچھ ہی دیر بعد سپریم کورٹ آف پاکستان سنائے گی. انہوں نے اپنی ظاہر سی بات ہے ذہن پہلے ہی بنایا ہوگا فیصلے کا, 7 بج چکے, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ فیصلہ اب کیا آتا ہے. آپ کا اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد مخاطب ہوں گا اور پھر ہم اس جو حکم نامہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آنے والا ہے اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.